صلی اللہ رسول الکریم اما بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو ترجیح دی اور مال کو ترجیح نہ دی اور دنیا کو ترجیح نہ دی، دنیا کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی ترجیح دی۔ لیکن آج ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، پوری قوم، پوری امت مسلمہ مال کو ترجیح دیتے ہیں، فرمانبرداری کو چھوڑ دیتے ہیں، تجارت کو، ڈیوٹی کو، کاروبار کو پکڑ لیتے ہیں اور فرمانبرداری کو چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی کر دیتے ہیں، فرمانبرداری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوست، صحابہ کرام میں جو اللہ نے فرمایا نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وکلا وعد اللہ الحسنی، یہی جنتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوان، ان سے میں راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملے، یہ فرمانبرداری کی وجہ سے ملے۔ ان کے پاس کوئی مال دولت کی وجہ سے نہیں، خاندان کی وجہ سے نہیں، ڈگریوں کی وجہ سے نہیں، یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں، یا پہلوانی کی وجہ سے نہیں، یا زور و طاقت کی وجہ سے نہیں، فرمانبرداری کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے۔ لیکن آج ہم نافرمانی کی زندگی گزار کے ہم انہی جیسے پروٹوکول، انہی جیسی مدد نصرت چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو لے لیں، دنیا اور آخرت کے ساری چیزیں اللہ عطا کر دے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں تمہارا ہجرت کا گھر دکھایا گیا، جو کہ پتھریلی زمینوں کے درمیان میں ایک شور زمین کی صورت میں تھا، اور وہ یثرب میں تھا۔ واقعہ کیا ہوا؟ آپ رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے نکلے اور حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے، اور حضرت صہیب فرماتے ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کا عزم کیا ہے۔ چنانچہ اب ہجرت کے لیے نکلا تو قریش کے چند جوانوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میری وہ رات انتہائی کرب و ابتلا میں گزری، میں ہتھیار بند بھی نہ تھا۔ قریش کے نوجوانوں نے اسے کہا کہ اسے پیٹ نے مشغول کر دیا، پیٹ یعنی کھانے پینے میں۔ وہ سو گئے تو حضرت صہیب فرماتے میں وہاں سے نکلا، راستے میں مجھے کچھ لوگ ملے جو چاہتے تھے میں واپس ہو جاؤں۔ میں نے ان سے کہا اگر تم کو چند کیا سونا دے دوں تو کیا میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ یعنی ہجرت کو ترجیح دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کو، فرمانبرداری کو ترجیح دی، پیسے سونا دے دیا ان کو۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی ان کے پیچھے پیچھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ مکہ پہنچ گیا اور میں نے ان سے کہا میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یعنی وہ جو نوجوان تھے، پکڑنا چاہتے تھے، واپس کرنا چاہتے تھے، ان سے میں نے سونے کا وہ کیا، تو ان سے کہا کہ میرے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اسے کھود کے لے لو اور فلاں عورت کے پاس چلے جاؤ، ان سے وہ 2 جوڑے مزید لے لو۔ یہ کہہ کر میں چلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قباء پہنچ گیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے آگے روانہ نہیں ہوتے، یعنی مدینہ منورہ میں پہنچے نہیں تھے، قباء کی طرف تشریف فرما تھے، تو قباء میں بھی پہنچ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا ابو یحییٰ، یہ کنیت تھی، تمہاری تجارت نفع مند رہی، یعنی تم سونا دے کر جو میری اتباع فرمانبرداری میرے پیچھے آ گئے ہو، یہ تجارت تمہاری نفع مند رہی۔ حضرت صہیب فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے پہلے ابھی تک کوئی نہیں آیا، اس واقعے کی خبر یقیناً اللہ نے آپ کو دی اور حضرت جبرائیل نے آپ کو پہنچائی۔ یہ ہے صحابہ کرام کی وجہ فضیلت، یہ ہے صحابہ کرام کا ترہ امتیاز، یہ ہے صحابہ کرام کی وہ اصل ڈگری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نہیں ان کے لیے بارشیں ہوتی تھی، ایسے نہیں ان کے لیے فرشتے اترتے تھے، ایسے نہیں ان کے لیے رات کے اندھیرے اجالے میں تبدیل ہوتے تھے، ایسے نہیں ان کے لیے کنویں چل پڑتے تھے، ایسے نہیں ان کے لیے کڑوے کنویں میٹھے بن جاتے تھے، ایسے نہیں ان کے لیے زہر بھی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی تھی، ایسے نہیں ان کے لیے ساری دنیا کے راستے آسان ہو گیا، ایسے نہیں ان نے پوری دنیا کو تگنے کے ناچ نچایا، ایسے نہیں دنیا پر حکمرانی کی، ایسی نہیں بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے اپنے آگے جھکا دیا اور گردنیں ان کی موڑ دی، ایسے نہیں ان کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں، ایسے نہیں اللہ ان سے راضی ہوا۔ وہ اللہ کے رسول کو ترجیح دیتے تھے، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کو ترجیح دیتے تھے اور نافرمانی سے بچتے تھے، اور ان کمال درجے کی محبت کا حق ادا کرتے تھے۔ بیوی بچے، مال زر، تجارت، پیسہ، زمینیں، باغات، سب کچھ قربان کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کو ترجیح۔ آج ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، پوری امت مسلمہ دنیاوی ہر چیز کو ترجیح دیتی ہے، نافرمانی کر دیتی ہے میرے نبی کی۔ اور
کا فرما برداری بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی نافرمانی ہوتی ہے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں ہے. حج کرتے ہیں تو حضور کے حج کی طرح نہیں ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں تو حضور کی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے. تہجد پڑھتے ہیں تو حضور کے تہجد، یعنی اس میں بھی نافرمانی ہے. نیکی بھی دکھاوا ریاکاری کرتے ہیں، اخلاص و للہیت نہیں ہوتی تو کیسے برکت ہوگی، کیسے مدد آئے گی، کیسے اللہ کا کرم ہوگا، کیسے اللہ کا فضل ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 صحابہ کرام ہیں، پوری دنیا میں چھا گئے. اور اس حج میں 40 لاکھ کا مجمع تھا جو حج کر رہا تھا. 40 لاکھ اور 1.25 کتنا فرق ہے. 40 لاکھ کے مجبور ہیں اور پوری دنیا میں پریشان ہیں. پوری دنیا پر تنگ کر دی گیا. ساری دنیا کا سونا پانی، اہم چیزیں، اہم خطہ انہی کے پاس ہے، پھر بھی پوری دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. کامیابی میں سب سے پیچھے ہیں، ترقی میں سب سے پیچھے ہیں. کیوں؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی زندگی گزار رہے ہیں. تو آئیے آج سے طے کر لیں میرے بھائی میری بہنیں. میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایک سنت پر خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی عمل کریں، اپنی فیملی میں کردار ادا کریں، اصلاح معاشرہ اور تربیت میں آگے بڑھیں. یقیناً آج نہیں تو کل آنے والا ہمارا ہی ہوگا. اسی طرح فخر ہوگا جس طرح صحابہ کرام کے لیے ہم فخر کرتے ہیں. آنے والی دنیا، آنے والی امت ہم پر ایسے فخر کرے گی، کیونکہ ہم صرف اور صرف ترقی کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وجہ سے. نافرمانی کی وجہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. کافر نافرمانی کر کے کب جا سکتا ہے؟ ہندو نافرمانی کر کے آگے جا سکتا ہے، یہودی نافرمانی کر کے ترقی کر سکتا ہے. مسلمان کے لیے ایک ہی راستہ ہے ترقی کا، وہ ہے اللہ کے رسول کی فرما برداری، نافرمانی اور گناہوں سے بچنا. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے.